تو مضمون ذہن میں رکھیں، مشرکین مکہ کو تبلیغ کی جا رہی ہے، ان پہ اتمام حجت کیا جا رہا ہے، شرک کا بیان آتا ہے، اس کے ساتھ توحید کا بیان آتا ہے، توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ توحید کی موجودگی میں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو کمپریہنسو ہے تمہارے آگے جو ایک نظریہ پیش کر دیا گیا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تم کیوں پکارتے ہو، کسی اور کو کیوں مددگار بناتے ہو۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنوں کو جمع کر کے ان کو کنسول کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تبلیغ ضرور کرنی چاہیے، ضرور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کی کاسٹ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ افی لوگوں کو، ڈاؤٹ فل قسم کے لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے کہ پتہ نہیں قبول کریں نہ کریں، ایسا نہ ہو انسان اپنوں کو کھو بیٹھے، ان کا دل ٹوٹ جائے۔ تو لہٰذا مخلص لوگوں کو سنبھالنا چاہیے، یہ سبق بھی دے دیا گیا، امید دلا دی گئی کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو مینڈ، جب تم شرک چھوڑ دو گے، گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کر لو گے، اصلاح کر لو گے، اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ ساری پچھلی سلیٹ تمہاری صاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں کہلوائی گئیں کہ آپ بھی ان کو بتا دیجئے مجھے غیب نہیں پتہ، میں فرشتہ نہیں ہوں، خزانے میرے پاس نہیں ہیں۔ اور پھر ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ جو کچھ آپ اے نبی کر رہے ہیں، آپ وحی کی روشنی میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی پرسنل چوائسیز نہیں ہیں۔ یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک کوئی آؤٹ سائڈ سورس ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تبلیغ میں اگر شخصیت کا شخصیت سے ٹکراؤ ہو جائے گا تو ایگو ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ کبھی ایگو ایشو نہ بننے دے، بلکہ وہ بتائے کہ بھئی جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کچھ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو میں اپنی مرضی سے نہیں بتا رہی، دیکھو میرا برین چائلڈ نہیں ہے، یہ میرا فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے، یہ تو مجھ پر جو کچھ میں نے بتایا یہ تو اللہ کی طرف سے جو آیا ہے قرآن میں وہ بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کو بھی سمجھیں کہ تبلیغ ہو رہی ہے سرداروں کو بھی، جن کے ایگوز کا حال ہم نے دیکھ لیا، تو پھر بہت حکمت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ کلیش آف دا ایگوز میں نہ پڑ جائیں، شخصیتوں کو نہ ٹکرانے لگ جائیں۔ تو اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، جو بھی دعوت دی گئی اس کی۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھ کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں، میں تو بند گیا، پابند ہو گیا۔ تم بھی اپنے غلاموں پر اپنا روب جماتے ہو، تم بھی چاہتے ہو تمہارا غلام تمہارا فرما بردار ہو اور تمہارے احکامات کو مانے، تو میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں؟ میرے رب نے کہہ دیا، حکم دے دیا ہے مجھ کو کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ فرمایا قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ یہ بھی واضح کر دی کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کے جو تم یہ کچھ کر رہے ہو نا، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ سارا تمہارا نفس کا فساد ہے، دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، نام لگا دیا اس پر عبادت کا تم نے۔ تو حقیقت بتا دی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی بھی اپیلنگ کیوں نہ لگے، ہمیشہ اس کے پیچھے انسان کی اپنی خواہش، اپنی غرض ہوتی ہے، اپنا الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے۔ چاہے وہ شراب نوشی کے فائدے بتائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، خود دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا بس۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں، کوئی آزادی نہیں ہے، حق تلفی کرنی ہے بنیادی طور پہ، اپنے آپ کو نہیں کھپانا، محنت مشقت نہیں کرنی، نہ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنی ہے ماں باپ کے لیے، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، شخصی آزادی چاہیے، دراصل خود غرضی ہے بیسکلی۔ اس خود غرضی کو کہہ دیا کہ بھئی ابھی تو ہم پہ کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ شادی کو جو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پابندیاں برداشت کرنے کی، کسی نے کہا نا کہ میرج از این انسٹیٹیوشن اینڈ ہو وانٹس ٹو بی انسٹیٹیوشنلائزڈ، یہ ساری باتیں کر کے مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں کرنی شادی؟ اسی کے فحاشی کرنی ہے، اسی کے بے حیائی کرنی ہے۔
تو جب بھی اللہ کا قانون کو توڑے گا اس کے پیچھے اپنا ہی نفس زور لگا رہا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ مل کر. تو کہا کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلنے والا. قد ضللت اذن، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور راہ راست پانے والوں میں نہیں رہوں گا. اگر خواہشات ہی ہدایت دیتی تو اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کا من اگر اس کو بتاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو کیوں اللہ نے رسول بھیجے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ حدثنی قلبی ان ربی، میرے دل نے رب سے بیان کی ہے حدیث. یعنی مجھے کسی حدیث کی کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن حدیث سے نہ سنایا کرو، میرا دل تو خود آماجگاہ ہے قرآن اور حدیث کا. حدثنی قلبی ان ربی، مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث کی، میرا دل تو خود براہ راست اللہ سے باتیں بیان کرتا ہے. اللہ تو براہ راست میرے دل پہ القاء کر دیتا ہے. مجھے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں کہ میں قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کروں یا حدیثوں کے ذریعے ہدایت حاصل کروں. یہ تو وہی بیان کی ہے فلاں نے فلاں سے، اور میرا دل تو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے. اس سے بڑھ کر شیطان کا حربہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا قل، کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. انی ربی، کیا زور ہے، کیا اعتماد ہے. پورے اعتماد پورے یقین سے کہہ دینا چاہیے کہ میں ہوں صحیح راستے کے اوپر. چاہے کوئی کہے تم سیلف رائچس ہو گئے ہو، چاہے کوئی کہے تم تو ہولیر دین داؤ ہو گئے ہو، کوئی کہے تم نے سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو، واٹ ڈو یو تھنک آف یور سیلف، جو مرضی کہتے رہیں کہ ہاں بس اسلامی رہ گیا ہے نا صحیح دین، باقی تو ہیں ہی سارے غلط، تم ہی صحیح ہو سارے کے سارے. آف کورس ہم ہی صحیح ہیں، اور کون صحیح ہے؟ تو یہ پوری یقین سے کہنا چاہیے انی علی بینۃ من ربی، میں ہوں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر. وکذبتم بھی، پرابلم تمہارا ہے، تم جھٹلا رہے ہو. یہ یقین کب آئے گا لہجے کے اندر؟ آواز سے یقین کب ٹپکے گا؟ جب دل میں حق ٹھکا ہوا ہوگا. مومنوں میں بیٹھ کے نیک صحبت اختیار کر کے ایمان والا ہونا تو آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی. سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، سبھی ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کی بات ماننی چاہیے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں بات ماننی چاہیے، یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہاں دیکھیں وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، ایسے ٹیسٹ کب آتا ہے امتحان کا کہ ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے اور تحقیر کر رہی ہے اور حقارت کر رہی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، حقارت کا انکار کر رہی ہے، اور پھر جمے رہنا جو کہ رسولوں کی سنت ہے. تو یہ پتہ چلا ایک اکیلا انسان بھی معاشرے کا مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ نے دیا ہے ہم کو کانفیڈنس، اللہ نے ضد جو رکھی ہے انسان کے اندر، سٹبن ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ نے کوئی بھی ہمارے اندر صفت کوالٹی جو رکھی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. ہر چیز کا موقع محل ہے استعمال کرنے کا. غلط چیز پہ استعمال کریں گے تو وہ ضد غلط چیز ہے، اگر صحیح چیز پہ استعمال کریں گے تو یہ ضد صبر کا دوسرا نام ہے. تو صبر کریں، ڈٹ جائیں، ضد پکڑ لیں، لوہا لاٹ ہو جائیں، یہ تو چھوڑنا ہی نہیں مجھ کو، جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، کرتے رہیں پروپیگنڈا. میں نے تو قرآن حدیث پڑھ لی، یہ صحیح ہے، جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. پھر کہتے تھے اچھا بڑے سچے ہو تم، تو لے آؤ اللہ کا عذاب. تو جواب دلوا دیا، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تو فرمائشی پروگرام تو دیکھیں، کیا تھا؟ معجزہ دکھاؤ، اور کیا تھا؟ عذاب لے آؤ، لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین. تو کہا کہ میرے پاس تو وہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہے گا، معجزہ بھی اللہ ہی دکھائے گا، عذاب بھی اللہ ہی نازل کرے گا جب وقت آ جائے گا. تو صبر کے ساتھ مخالفت برداشت کرنا کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان مخالفوں کو ہدایت دے دے گا یا ان پر عذاب آ جائے گا. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق، وہی امر حق بیان کرتا ہے.
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب بار بار وہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے کہ اچھا تم سچے نبی ہو نا، ہم تو بات نہیں مان رہے تمہاری، تو دیکھتے ہیں کہ تمہارا رب کتنا طاقتور ہے، دیکھتے ہیں تمہاری سچائی کا امتحان لے کر ہم کہ تم پورے اترتے ہو کہ نہیں۔ ہم نے تمہیں جھٹلا دیا، تمہارے رب کی باتوں کو جھٹلا دیا، اور ہم ہر چیز جھٹلا رہے، اینڈ وی ڈیئر یو، آئی ڈیئر یو، تم عذاب لے کر آؤ۔ تو کتنا آپ پہ دباؤ ہوگا۔ فرمایا قل، کہہ دیجیے ان سے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی تم جس کی جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ تو کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے ظالموں کو۔ سوچیں کہ کتنا ستایا ہوگا آپ کو، کتنا تنگ کیا ہوگا کہ آپ کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگ گیا کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کا تم پر عذاب لے آتا۔ لیکن اللہ کے فیصلوں میں کسی رسول، کسی نبی، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، کسی کی خواہش مرضی شامل نہیں ہو سکتی، تو نبی کی نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے۔ 30ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کب تک مہلت دینی ہے اور کب پکڑنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ معجزہ دکھانا ہے یا معجزہ نہیں دکھانا، لیکن مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالموں سے واقف نہیں۔ ذرا بھی جس کے دل میں زندگی ہوگی وہ سوچ کے ڈر جائے گا کہ سزا دینے والے، فیصلہ کرنے والے کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ظلم سے بچائے، نہ اللہ کی حق تلفی کریں نہ لوگوں کی کریں، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں، دینے والے بنیں۔ دعا یہ کیا کریں، اللہ کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے قیامت کے دن، حق سے زیادہ ہی دے دوں دوسروں کو۔ ظاہر ہم یہ چاہیں گے ہمارا بھی حق ہم کو ملے، مظلوم بن کر جینا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر چوائس ہو کہ بتاؤ اللہ کے آگے ظالم بن کر کھڑا ہونا یا مظلوم بن کے، تو مظلوم بن کر اللہ کے آگے جانا بہتر ہے بجائے کہ ظالم بن کے جائیں۔ جو مظلوم اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا اس کے لیے تو چاندی ہی چاندی، گین ہی گین۔ یہاں مظلوم بننا لائبلٹی ہے، اللہ کے ہاں مظلوم بننا ایسٹ ہوگا، اس لیے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، تو گین ہی گین ہے وہاں پر۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بس میں ظالم نہ بنوں، میں ظلم نہ کروں، میں کوئی حق تلفی نہ کروں، اور وہ کب ہوگا جب ہم حق سے بڑھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے، تبھی کر سکیں گے، ورنہ آسان نہیں ہے حق ادا کرنا لوگوں کے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم نے چاہا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی یا اللہ کے دین کے لیے کچھ ایکسٹرا کام کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹنٹ ٹسل چلتی رہتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان۔ پڑھائی کا حق ادا کرتے ہیں، لگتا ہے لوگ نگلیکٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو حق ادا کرنے کھڑے ہوں، لگتا ہے دین کے لیے ٹائم ہی نہیں کوئی بچ رہا، علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں بچ رہا۔ تو بہرحال ایک بیلنس، ایک توازن ہے جو ہمیں رکھنا ہے، بس اللہ میں ظالم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ میں حکمت کے ساتھ سب کو حقوق ان کے دے دوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ابھی ہم نے مفاتح کا ذکر کیا تھا نا، دیکھیں مفتاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چابی، اور مفتاح کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ زبر اور زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، مفتاح چابی، مفتاح خزانہ، دونوں کی جمع مفاتح آتی ہے، مفاتیح بھی آتی ہے، مفاتح بھی آتی ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، یعنی چابیوں کی جمع ہے مفاتیح، اور مفاتح وہ کہتے ہیں مفتاح کی جمع ہے، خزانے کی جمع۔ تھوڑی سی ہیئر سپلٹنگ ہے، آپ کو ہیئر سپلٹنگ لگ رہی ہوگی، لیکن بہرحال جب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں گے، ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے، تو پھر یہ تو ایک سفر ہے جس میں کہ ہم کو مشکلات بھی اٹھانی ہوں گی، ذہن پر زور دینا ہوگا، تو لہٰذا مفاتح کہتے ہیں مفتاح کی جمع ہے، تبھی اس کا ٹرانسلیشن پھر خزانہ کرتے ہیں۔
فرمایا عندہ مفاتح الغیب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا غیب کے خزانے کہہ لیں. اور یہ سورہ لقمان انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، آیت 34 میں آئے گا. کیا؟ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کہ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. اس میں لڑکا لڑکی کی بات نہیں ہے، جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، نیک ہے بد ہے، کتنا زندہ رہے گا، کہاں کمائے گا، کہاں مرے گا، کہاں جیے گا، کہاں نکاح شادی بال بچے ہوں گے. کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا. ہم بعض دفعہ ہر چیز کو اتنا محدود کر دیتے ہیں اپنی سائنس کے علم کے ساتھ کہ اچھا اللہ ہی کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا. کہتے لو الٹرا ساؤنڈ تو سب بتا دیتا ہے. آج اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے، پیدا ہوگا پیدا نہیں ہوگا، ابورٹ ہو جائے گا، کس وقت پیدا ہوگا. سیزیرین کی بھی ڈیٹ دی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی نہیں پتہ ہوتا یقیناً کہ ایگزیکٹ اسی ڈیٹ کو پیدا ہوگا بچہ کہ نہیں. اللہ ہی جانتا ہے پیدائش کا وقت کون سا ہے. موت کا تو کسی کو نہیں پتہ. اور کسی شخص کو یعنی اچھا ایک اور کنجی کیا ہے غیب کی، کسی شخص کو نہیں پتہ وہ کل کیا کرے گا. یہ تو خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں ہم. پلانر سب ہوا ہو گئی ہیں باتیں. کچھ نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو عندہ مفاتح الغیب. اچھا یہ مفاتح جو ہم نے بات کی نا، خزانے یا چابیاں، تو دیکھیں ابھی جو 5 جن کا ذکر کیا گیا، یہ 5 کنجیاں ہیں. تو قیامت کا آنا کس چیز کی کنجی ہے، کس چیز کی چابی ہے؟ آخرت کی زندگی کی. آخرت کا دروازہ کھولے گا. بارش کا برسنا یہ کس چیز کی چابی ہے؟ زمین کی نباتات اگنے کی چابی ہے. اچھا مطر نہیں فرمایا. مطر ہو سکتا ہے کہ مطر ہو لیکن اس سے کھیتی نہ اگے. تو مفاتح الغیب بارش کا برسنا. اور یہ جو بات کی گئی کہ کون شخص کل کیا کمائے گا، تو مستقبل کی چابی، عمل کی چابی یہ بتا دی گئی. اور کہاں کوئی شخص مرے گا، موت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کی چابی ہے. تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے. تو اللہ کا علم ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں توحید کے لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ اللہ کون ہے. دراصل اللہ کے علم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، تبھی وہ پھر اللہ کے ساتھ ساتھی جوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو جا کر انفارم کریں. جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کیسا علام ہے، کیسا العلیم ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہ رہے گی کہ کوئی وسیلہ بنائے اور فلاں سے کہے کہ او قبر والے تم جا کے اللہ کو بتا دو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. اللہ تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس کو کیا پتہ کہ اس دنیا میں ایک بندہ فلاں جگہ کھڑا ہو کے کیا مانگ رہا ہے. تو کیا سمجھا کہ جیسے درباری ہوتے ہیں بادشاہ کے ساتھ، ایسے اللہ کے شریک ہیں اللہ کے ساتھ. درباری نہیں بتائیں گے، بادشاہ کو نہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. تو اگر یہ اولیاء اللہ نہیں بتائیں گے تو اللہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے یا کون کس حال میں ہے. تو اللہ کا علم جب پتہ چل جائے انسان کو کہ کیا وسعت ہے اللہ کے علم کی، تو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی اور کی طرف رخ کرنے کی انسان کو. تو ایک عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا عالم ہے. میرے اور آپ کے لیے لگتا ہے کہ نارمل بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کو میکرو چیزیں پتہ ہیں، مائکرو نہیں معلوم. کیسے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کھیلنے والا کھلاڑی ہے، اس نے فٹ بال کو کک لگا دی. کک تو لگائی اس نے، اب فٹ بال کہاں جاتی ہے، کیا اس کی ٹریجیکٹری ہے، کیا فٹ بال کا پاتھ ہے، اب وہ کھلاڑی کے بس میں نہیں ہے. وہ جہاں مرضی جائے فٹ بال. کہتے ہیں اللہ نے دنیا بنا دی، اب دنیا کہاں جا رہی ہے یہ اللہ کے بس میں نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ ساری غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کو بس موٹی موٹی بڑی بڑی چیزوں کا علم ہے، اللہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. نعوذ باللہ کرسچنز نے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یہ بنا دیا
کہ آدم اور حوا نے تو پھل کھا لیا تھا جنت کے اندر، اللہ کو پتہ ہی نہ چلا. اللہ ٹہلنے نکلا باغ میں نعوذ باللہ، تو دیکھا کہ آدم اور حوا چھپ رہے ہیں، تو کہا کہ کیوں چھپ رہے ہو، لباس اتر گئے ہیں، اچھا تو نے پھل تو نہیں کھا لیا کہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو اللہ کا لوگوں کی نظروں میں امیج ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اللہ کے علم کا پتہ کرنا. جس کو اللہ کے علم کا پتہ چل گیا وہ شرک سے بچے گا. تو شرک کا بیان نہیں ہے، شرک سے بچنے کی ترکیبیں بھی بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، شفا بھی دی ہے. اور کیا جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر اور بر میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے. مراد کیا ہے؟ جنرل بات، ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کے حالات سے واقف ہے، ان کی ضروریات سے واقف ہے، آغاز سے لے کے انجام تک واقف ہے. تو یا تو خشکی ہے یا سمندر دنیا میں دیکھا جائے تو. اور آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج انسان کو اسپیس کے بارے میں معلومات زیادہ ہے بنسبت سمندر کے بارے میں. سمندر کی اتاہ پنہائیوں میں کیا مخلوق ہے وہ اس کے بارے میں بہت کم علم ہے. آج تک سمندر کی مخلوقات ڈسکور ہو رہی ہیں. اللہ ایک ایک کو جانتا ہے، اسی نے بنایا، وہی رزق دیتا ہے ان کو. ابھی تو بر کی مخلوقات کا بھی نہیں پتہ چلا. انسیکٹس کی نئی نئی اسپیشیز دریافت ہوتی رہتی ہیں، پلانٹس کی نئی نئی اسپیشیز دریافت ہوتی رہتی ہیں. تو یعلمو کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک چونٹی کو اور اس کے انڈے کو جانتا ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ ایک سنگل سیل ہے تو فلاں سواٹ فش ہے، تو فلاں آکٹوپس ہے، تو فلاں کیڑا ہے، تو اس کی غذا کہاں سے آئے گی، کل کو کیا چیز غذا اس کی بنے گی، وہ کب جو ہے فوسلائز ہوگا، کب مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گا، مر جائے گا، وہ کیا پیدا کرے گا، کب پیدا کرے گا، کہاں موومنٹ ہوگی اس کی، کہاں آئے گا اور کہاں جائے گا. ایک ایک چیز کا اللہ کو پتہ ہے، ایوری مائکرو ڈیٹیل اللہ کو پتہ ہے. تو میں اتنی بڑی ساری انسان کہ میرے بارے میں اللہ کو نہ پتہ ہوگا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر یہ کہ اس کو پتہ ہوتا ہے. کیا بات ہے، آپ دیکھیں کون سا پتا کب گرے گا اللہ کو پتہ ہے. جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ تو ہم کو پتہ ہے نا کون سی مخلوقات ہیں؟ بیکٹیریا، یہ سنگل سیل آرگینزمس. یہ کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نظر آنے والی مخلوقات کو اگر ہم دیکھیں، چوٹیاں وغیرہ یہ ساری دیکھیں، تو نظر آنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ کون سی مخلوق ہے دنیا میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے زیادہ کون سی مخلوق ہے؟ پتے، ان گنت ہیں پتے. کوئی دنیا کا کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جو دنیا کے پتوں کو گن سکا ہو. اور ہم حال کی بات کریں، آج کا بھی نہیں پتہ کہاں دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قیامت آئے گی. کون سا کمپیوٹر اندازہ لگا سکتا ہے؟ فاسٹسٹ سے فاسٹسٹ، سپر سے سپر کمپیوٹر نہیں بتا سکتا کہ دنیا میں کتنے پتے ہیں اور کتنے پتے رہ چکے ہیں اور کتنے پتے اگنے والے ہیں. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کون سا پتا کب گرے گا، آٹومیٹکلی مطلب یہ نکلتا ہے اس کو پتہ ہے کب اگے گا. سبحان اللہ، مائنڈ باگلنگ ہم جس کو کہیں نا، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. کب اگے گا پتہ ہے اللہ کو. گرے گا، گر کر کہاں جائے گا، پھر ڈیکمپوز ہو کر کس مخلوق کا حصہ بنے گا، ری سائیکل ہو کے کہاں جائے گا، کس کی کھاد بنے گا، کس کی غذا بنے گا، کس کے جسم کے اندر یہ ذرے جائیں گے جو اس وقت زمین کے اندر تحلیل ہو رہے ہیں. سب اللہ کو پتہ ہے. یہ میگنیزیم کہاں جائے گا، اس کلوروفل کا کیا ہوگا، اس پانی کا کیا ہوگا، یہ پروٹینز، یہ کاربز کہاں جائیں گے. ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں. اور یہ جو فرمایا کہ خزانے اس کے پاس ہیں، غیب کے بھی اس کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں. ولا حبتن، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، جو کہ زمین کی تاریکیوں کے اندر ہے. ولا رطبن، اور نہ کوئی گیلی تر چیز. ولا یابسن، اور نہ کوئی سوکھی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے.
مٹی میں دبا ہوا بیج ہو، اور کتنے بیج ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، یا سمندر کی تہ میں دبا ہوا ہو، اس بیج کی تخلیق پلس اس کی پوری لائف ہسٹری، ماضی، حال، مستقبل، کب اگے گا، کیسے اگے گا، کیا اگائے گا، کون کھائے گا اس کو، سب اس کے علم میں ہے۔ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا، پرزروڈ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب قلم پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ تو قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب، لکھ، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت کے دن تک سب لکھ دے۔ تو قلم نے سب لکھ دیا۔ اللہ کے علم کے خزانے میں ہر چیز ہے۔ جب اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر شرک کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت دعوت کا انداز ہے نا، یہ دعوتی انداز ہے اس کا۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، تم دل میں سوچو، تم منہ سے بولو، تم جو کرو، تمہارے دل میں بیجوں کی طرح جو خیالات پڑے ہیں، جو جرمینیٹ نہیں ہوئے ابھی، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تمہاری نیت نکل کر اور کیا روپ دھارتی ہے، کس عمل کی شکل میں سامنے آئے گی، تم سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے ارادے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کس فارم میں پورے ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، سب اللہ کو علم ہے۔ تو ڈر نہیں لگتا اللہ سے انسان کو؟ پھر کتنا ڈرنا چاہیے، کیسا اللہ کے آگے سر کو جھکا دینا چاہیے، کیسے سجدے کرنا چاہیے اللہ کو، کیسے اللہ کی عظمت کا احساس اور نقش دل پر قائم ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اپنی عظمت کے آگے ہمیں جھکنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔